السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے۔ ناظرین حضرات، میں ہوں نسیم اختر مراد آبادی آپ کی خدمت میں ایک بڑا ہی نصیحت آمیز واقعہ لے کر کے کہ ایک شخص کے خواب میں روزانہ شیطان آیا کرتا تھا۔ تو اب جب خواب میں شیطان آیا کرتا تھا تو وہ اس کو کہیں پر لے جایا کرتا تھا، اور جب اس شخص کو پیشاب کرنے کی حاجت ہوتی تو وہ شیطان سے کہتا کہ بھائی مجھے پیشاب لگا ہے۔ شیطان اس سے کہتا کہ یہاں پر کر لو، وہ پیشاب کر لیتا۔ جب وہ صبح کو اپنے بستر سے اٹھتا تو دیکھا کہ بستر پر پیشاب تھا۔ ایک دن اس کی بیوی نے غصے میں آ کر کے کیا کہا، بڑا ہی نصیحت آمیز واقعہ ہے۔ درود پاک پڑھیں صلی اللہ علی النبی المی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین اکرام، ایک آدمی کے خواب میں روزانہ شیطان آتا اور عالم خواب میں وہ اس کو کہیں لے کر کے جاتا۔ جب اس شخص کو پیشاب کرنے کی حاجت ہوتی تو وہ شیطان اس سے کہتا کہ یہیں پر کر لو، وہ پیشاب کر لیتا۔ جب صبح کو بیدار ہوتا تو اس کے بستر پر پیشاب نکلتا۔ کئی دن ہو گئے، اتفاق سے ایک دن اس کی بیوی نے پوچھا کہ آخر وجہ کیا ہے، یہ تم روز روز پیشاب کیوں کرتے ہو بستر پر؟ اس نے کہا کہ یار ایسے ایسے خواب دکھتا ہے اور اس میں شیطان آتا ہے، وہ مجھے کہیں لے کے جاتا ہے۔ پوری بات اس نے بتا دی۔ جب میں اٹھتا ہوں تو بستر پر پیشاب ملتا ہے۔ تو بیوی نے کہا جی یہ شیطان تو جنات کی نسل میں سے ہے، اب کے جب یہ خواب میں آئے تو تم اس سے کہنا کہ ہم بڑے غریب ہیں تو ہماری کم سے کم کچھ تو ہیلپ کر، کہیں سے ہمیں بہت سارا مال لا دے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ جب یہ رات کو سویا تو حسب معمول شیطان پھر خواب میں آیا، اس کو کہیں لے کر کے گیا۔ اس نے کہا یار تو اتنے دن سے مجھے پریشان کر رہا ہے، ہم اتنے غریب ہیں یار، کہیں سے تھوڑا بہت مال تو ہمارے ہاتھ لگوا دے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ یہ ایک جگہ لے کر کے گیا اور بہت سارے مال کی گٹھری باندھ کر کے اس شخص کے سر پہ رکھ دی۔ وہ گٹھری اتنی بھاری تھی کہ اس گٹھری کے بوجھ سے اس کا پاخانہ نکل گیا، اس کو جو ہے لیٹرین ہو گئی، پاخانہ نکل گیا۔ جب یہ صبح کو بستر پر سے اٹھا تو اور دن تو پیشاب نکلتا تھا، آج تو بستر پر اس کی لیٹرین، اس کا پاخانہ پڑا ہوا تھا۔ ناظرین اکرام، اس واقعے سے مجھے آپ کو بتانا مقصد یہ ہے کہ اس دنیا کی مثال بھی اسی عالم خواب کی طرح ہے، اور دنیا کا جو طالب ہے، جو دنیا کا لالچی ہے، اس کی مثال اس خواب دیکھنے والے کی طرح ہے۔ اور یہ جو دنیا کا مال ہے تو اس مال کی حیثیت ایسی ہی ہے کہ جیسے کہ اس شخص کا پاخانہ ہے، یعنی کہ ابھی آپ خواب غفلت میں ہیں، غفلت کی نیند آپ کے اوپر طاری ہے، آپ کو کوئی ہوش نہیں ہے کہ حرام کا ہے یا حلال کا ہے، غریب کا دل دکھایا ہے، یہ ہم نے جو ہے کسی کے ارمانوں کا خون کیا ہے، کسی کے آنسو نکلے ہیں، نہیں، ابھی تو کیول آپ کو مال جمع کرنا ہے۔ جب آپ کی آنکھ کھلے گی، یعنی کہ جب آپ کو موت آئے گی، تب پتہ چلے گا کہ یہ تو ساری گندگی ہی گندگی ہماری زندگی میں بھری ہوئی تھی۔ جس طرح سے جب اس شخص کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ حقیقت کچھ اور تھی۔ آنکھ کھلی تو بستر پر پاخانہ ہے، مال نہیں ہے۔ اسی طرح سے جب آپ کو موت آئے گی، غفلت کا پردہ ہٹے گا، آپ کی آنکھ کھلے گی، اور جب آپ کو موت آئے گی تب آپ کو پتہ چلے گا کہ یار ہم نے جتنا مال جمع کیا تھا یہ تو سب گندگی ہی گندگی تھا، اس میں تو رزق حلال تھا ہی نہیں، ہم تو غفلت کی نیند میں کھو گئے تھے اور حقیقت سے بالکل دور ہو گئے تھے۔ اپنی آنکھوں سے غفلت کا پردہ ہٹائیے، نیند سے بیدار ہوئیے اور سوچئے ہے کہ ایک دن مرنا ہے اور مرنا ضرور ہے، ہمیں وہاں پر زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے۔ تو ہماری زندگی میں یہ گندگی نہیں بلکہ پاکیزگی ہونا چاہیے، نمازیں ہونی چاہیے، روزے ہونے چاہیے، رزق حلال ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی پھر ملاقات ہوگی اگلے واقعے کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔